17 फरवरी 1848 को कराची के किले से सिंध का झंडा, जो कि 6 या 7 सुर्ख व सफ़ेद पट्टियों पर मुश्तमिल था, उतार कर हमेशा के लिए लपेट दिया गया और उसकी जगह बरतानवी यूनियन जैक लहरा दिया गया। उस दिन सिर्फ सिंध का झंडा ही नहीं लपेटा गया बल्कि कई चीज़ें लपेट दी गई। जैसा कि बलूची दर चैनल ने चाकर नौतक कलमती के डॉक्यूमेंट्री में मुज़ाहमतकार चाकर नौतक कलमती और साइदात के बहादुरी का जिक्र कर चुका है। उनके शहादत के बाद भी अंग्रेज़ों के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रहा। यहाँ हम जिक्र करेंगे चाकर जोकिया का, जो जाम मेर अली जोकिया का भांजा था। आगे बयान करने से पहले हम अपने सार्फिन को ये मालूमात देना ज़रूरी समझते हैं। कराची शहर के इतराफ़ खास तौर पर मल्लीर कोहिस्तान और अब तक के इलाके कबायली चरागाहों पर मुश्तमिल थे और वो कबाइल सदियों से आज़ाद हैसियत में रह रहे थे। 1842 को जब चार्ल्स नेफियर को अंग्रेज़ सरकार ने सालार आला मुकर्रर किया। इस दौरान एक तरफ अंग्रेज़ सिंध में पेश कदमी कर रहे थे तो दूसरी तरफ मीरों में इख्तलाफात उरूज पर थे। जो जंग हैदराबाद में इक्तदा में फजीर हुई, दूसरी तरफ अंग्रेज़ी फ़ौज कराची में फ़ौजी कैंप कायम कर चुकी थी। दूसरी तरफ वो हैदराबाद दो इतराफ़ के इलाकों पर कब्ज़ा करने के लिए पेश कदमी कर रही थी। कराची के बलोचों ने मीरों को इतला दी कि वो हैदराबाद के लिए अपना लश्कर जमा करके भेज रहे हैं। टालपुरों की तरफ से ये पैगाम आया कि कराची में आप लोगों की ज़रूरत है, हैदराबाद आने की बजाय कराची में अंग्रेज़ी फ़ौजी मरकज़ पर हमला करें, उसे सबूताज करें। जवाब मिलने के बाद मलिक बैराम खान कलमती, मलिक अहमद खान नूमड़िया और जाम मेर अली जोकिया ने आपस में सुलह मशवरा करके एक लश्कर तश्कील दिया ताकि अंग्रेज़ी लश्कर के बुलंजल पर हमला किया जाए। बुलंजल के कुर्बुल व जवार में मुसलमानों को खुफिया पैगाम भेजा गया, वो महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। ये खबर किसी तरह फैल गई और शहर में खौफ व वेरास की फ़िज़ा छा गई। दुकानें बंद हो गई और लोग घरों में मैसूर होकर रह गए। कराची के इस खौफ के बारे में अंग्रेज़ सरकार के हमदर्द नाहमिल ने भी अपने किताब में ज़िक्र किए है। 15 फरवरी 1839 ईस्वी को कलमती, बुलफत, जोकिया के कबाइल के लोग बाकायदा तैयारी के साथ कराची पर हमले के लिए रवाना हुए तो अफवाह फैल गई कि अंग्रेज़ फ़ौज के मज़ीद दस्ते कराची पहुंच चुके हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। और साथ साथ ये अफवाह भी फैल गई कि मीरों ने शिकस्त तस्लीम करते हुए हथियार डाल दिए हैं। इन अफवाहों से तीनों कबाइल ने नेफ्स रास्ते में हमले का मंसूबा तर्क करके वापसी का फ़ैसला कर लिया और इस तरह एक मुनज़्ज़म हमला अफवाहों की नज़र हो गया। अलबत्ता यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने अफवाह फैलाई और यह खबर शहर तक कैसे पहुँची। इसका जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन अंग्रेज़ सरकार के कास व हमदर्द नाहमिल ने अपनी किताब में एतराफ़ किया था। हैदराबाद के दरबार से हिंदू मुंशियों ने कराची में अपने रिश्तेदारों को पहले से आगाह कर दिया था। अलबत्ता इस अफवाहों के बारे में कोई और जवाब मौजूद नहीं और कहीं मिल भी नहीं सकता। खैर, बलूची व उर्दू ज़ुबान के मुसन्निफ़ व तारीख़दान जनाब गुलाम रसूल कलमती साहब अपनी किताब कराची क़दामात वाक़ियात रिवायत में लिखते हैं, चार्ल्स नेफियर टालपुर मीरों के खिलाफ जंग में मसरूफ़ था। उसे मज़ीद फ़ौजी कुमक की ज़रूरत थी। उसकी मदद के लिए एक फ़ौजी दस्ता मुंबई से कराची पहुंचा और यह मुख्तसर क़याम के बाद उस फ़ौजी दस्ते ने मल्लीर के मेमनों से ऊँट किराए पर हासिल किए और चार्ल्स नेफियर और जॉन जैकब की मदद के लिए रवाना हुआ। फ़ौजी दस्ता मौजूदा नेशनल हाईवे वाले रास्ते से होता हुआ जब गारों से आगे गज्जू के मकाम पर पहुंचा तो चाकर जोकिया ने अपने साथियों समेत उस फ़ौजी दस्ते पर कामयाब छापा मार हमला कर दिया। हमला इस कदर शदीद और अचानक था कि फ़ौजी दस्ता बदहवास हो गया। उनकी बदहवासी से फ़ायदा उठाकर हमला आवरों ने उन्हें चुन चुन कर कत्ल किया। यहाँ तक कि 70 से ज़ायद अंग्रेज़ी फ़ौजी इस हमले में हलाक हुए। सिर्फ 10-12 सिपाही जान बचाकर कराची तक पहुँचने में कामयाब हुए। गज्जू के वाक़ियात ने एक सनसनी फैला दी
جب یہ خبر چارلس نیپھیر کو پہنچائی گئی تو اس اطلاع نے اس کے غضب کو مزید بڑھا دیا۔ اس نے اس قتل عام میں ملوث لوگوں پر فوراً فوجی کارروائی کا حکم دے دیا۔ جب یہ حکم کیپٹن فریڈی کو موصول ہوا تو اس نے ناؤمل کو طلب کر لیا اور ان علاقوں سے متعلق معلومات جمع کرنے کے لیے کہا۔ ناؤمل نے اپنے ملازمین، جنہیں ناؤمل نے برہمانی بلوچ کہا ہے، اطراف کے علاقوں میں بھیج دیے۔ انہوں نے آ کر تمام صورتحال سے ناؤمل کو آگاہ کیا۔ کیپٹن فریڈی نے ناؤمل کی اطلاعات کی روشنی میں فوجی دستہ ترتیب دے دیا۔ 2-3 دن میں فوجی مہم کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ جب حیدرآباد کے ٹالپور حکمران ہندو منشیوں کے ذریعے ملیر کے سرداروں کو پیغام بھیجتے ہیں کہ وہ کراچی شہر پر حملہ کریں اور انگریز اور ان کے ہمدردوں خاص طور پر ناؤمل کو نشان عبرت بنائیں، تو وہی ہندو منشی کراچی شہر میں مقیم اپنے لوگوں کو پہلے اطلاع دیتے ہیں۔ جب ملیر میں لشکر کشی کا منصوبہ بنا اور اس کے لیے پہلے جاسوس بھیجے گئے جو ناؤمل کے ملازم برہمانی بلوچ تھے، ممکن ہے انہوں نے پہلے ہی ان کو اطلاع دی ہو، کیونکہ فوج کشی کی اطلاع ملیر کے سرداروں تک پہنچ چکی تھی اور وہ اپنے لوگوں کو لے کر ملیر سے موجودہ نوری آبادی سے آگے مال ماڑی کی طرف منتقل ہو چکے تھے۔ فوجی دستہ رات کے 9 بجے کراچی کی چھاؤنی سے روانہ ہوا۔ کیپٹن فریڈی اور کرنل بائلو کمان کر رہے تھے اور ناؤمل رہنمائی کر رہا تھا۔ ان کے ساتھ توپ گاڑی اور بال گاڑیاں گدا گاڑی نما، جس پر ساز و سامان رکھا جاتا ہے، بھی تھی۔ فوجی دستہ رات بھر چلتا رہا اور صبح سورج نکلنے کے وقت دم پہنچا جہاں میمنوں نے پناہ لی تھی۔ غالباً فوجی دستہ موجودہ ملیر کینٹ کے راستے سے ہوتا ہوا تدو ندی پار کر کے موجودہ دمبا گوٹ کے قریب پہنچا ہوگا، جسے اس وقت شاید دم کہتے ہوں گے۔ یہ علاقہ میمن گوٹ سے قریب واقع ہے اور یہاں ندی کچھ درا نما ہے اور شاید اسے پناہ لینے کے لیے بہترین جگہ تصور کیا گیا ہو۔ دمف بلوچی زبان میں پرانے آثار کو کہتے ہیں۔ زمانہ قدیم میں جب سخت قحط پڑتا اور لوگ نقل مکانی کر کے دوسرے علاقوں پر جاتے تھے اور وہاں صرف آثار باقی رہ جاتے، اسے دم کہا جاتا ہے۔ اور شدید قحط و دیگر ہنگامی حالت میں جب لوگوں کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا جاتا تھا تو اسے بھی دمف کہتے ہیں۔ یہ اصل نام دمف ہے جو دم کو بگاڑ کر دمبا رکھا گیا، جو آج دمبا گوٹ کے نام سے منسوب ہے۔ خیر، فوجی دستے کی اچانک آمد سے لوگوں کو فرار ہونے کا راستہ بھی نہ ملا۔ فوج نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، کئی لوگوں کو گرفتار کر کے پیش کیا گیا، عورتیں جمع ہوئی اور انہوں نے ان کی منتیں کی کہ وہ غریب لوگ ہیں اور ان کا اس عملے سے کوئی سروکار نہیں، چونکہ گجو سے جانے والے فوجی دستے کے پاس مال برداری کے جو اونٹ تھے وہ انہی میمنوں کے تھے، لہذا جب فوجی مارے گئے اور لوٹ مار مچی تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ لگا۔ انہوں نے نہ صرف لوٹا ہوا سامان بلکہ اور بھی بہت سارا سامان لا کر فوجیوں کے سامنے ڈھیر کر دیا، تب جا کر ان لوگوں کی جان بخشی ہوئی۔ ممکن ہے فوج نے گھروں میں گھس کر لوٹ مار کی ہو، کیونکہ ان کے اگلے اقدام سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ وہ صرف لوٹ مار کر کے واپس لوٹے تھے۔ خیر، فوجی دستہ 4 دن وہاں قیمزن رہا، شاید فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ بہرحال فوجی دستہ 5ویں دن کلمتیوں اور جوکیوں کی تلاش میں روانہ ہوا۔ فوجی دستہ شام کو چلا تھا اور دوسرے دن کے دوپہر کے قریب اس علاقے میں پہنچا جہاں کلمتی اور جوکیوں پناہ لے ہوئے تھے۔ ریتیلی اور پتریلی زمین پر بنا یہ راستہ بہت دشوار گزار اور ناہموار تھا، جس پر توپ گاڑی اور بال گاڑی کھینچنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا، لیکن بیچارے سپاہی بے بسی کے حالے میں اپنی تمام قوت صرف کر کے انہیں کھینچتے جا رہے تھے۔ راستے میں ریت ختم ہوتی تو چٹانیں شروع ہو جاتی اور اگر چٹانیں ختم ہوتی تو ریت شروع ہو جاتی۔ قریبی پہاڑی چوٹیوں سے اکا دکا لوگ نظر آتے اور پھر غائب ہو جاتے۔ فوجی دستہ جب کلمتیوں کی پناہ گاہوں کے قریب پہنچا تو لوگ گھر چھوڑ کر نکل رہے تھے۔ انگریز فوج نے بے تحاشا گولیاں چلائی تاکہ لوگوں پر رعب جمایا جا سکے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا کیونکہ وہ ان کی فوج سے دور تھے۔
چونکہ علاقہ پہاڑی تھا اور فوجی دستے کو توپ گاڑی اور بال گاڑیاں چڑھانے اور اتارنے کے لیے بعض اوقات انہیں کھول کر الگ الگ کرنا پڑتا، جو ایک وقت طلب کام تھا۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر کلمتیوں کے لوگ فوج کی دست رس سے نکل گئے۔ کہیں راستہ اس قدر ڈھلوان تھا کہ سپاہیوں کو بیٹھ کر پہاڑ سے اترنا پڑتا۔ توپ اور بال گاڑیوں کو اوپر تک لے جانے اور نیچے اتارنے کے لیے موٹے رسے استعمال کیے جاتے تھے۔ فوجی دستہ اس علاقے میں اس وقت داخل ہوا جب سورج بہت اوپر تک آ گیا تھا اور لوگ دوپہر کے لیے کھانے کا انتظام کر رہے تھے۔ اس لیے جب فوجی دستہ گاؤں تک پہنچا تو گھروں میں انہیں کوئی بھی آدمی نظر نہیں آیا۔ البتہ کہیں آگ جلتی ہوئی نظر آئی جو کہ کھانا تیار کرنے کے لیے جلائی گئی تھی۔ لشکری گھروں میں گھس گئے اور جو چیز لوگ اپنے ساتھ نہ لے جا سکے تھے اپنے ساتھ اٹھا لے آئے۔ اس دوران ناول نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ ملک بہرام خان کی چارپائی تلاش کر کے لے آؤ۔ اس کے نوکر سردار ملک بہرام خان کی چارپائی سمیت کچھ آٹا بھی لے آئے۔ ناول نے ملک بہرام خان کی چارپائی میں فضول بیٹھ کر اپنے نوکروں کو روٹی پکانے کا حکم دیا۔ انگریز فوج بھی کھانا پکانے میں مصروف تھے۔ ناول نے ملک بہرام خان کی چارپائی میں بیٹھ کر کھانا کھا کر اپنی دل کی بھڑاس نکال دی۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد فوجی دستہ وہاں پہنچا جہاں جوگیوں نے پناہ لی تھی۔ یہاں بھی گھر خالی تھے اور لوگ بہت سارا سامان چھوڑ کر دور نکل گئے تھے۔ فوجی دستوں نے گھروں میں گھس کر خوب لوٹ مار کی۔ جہاں میر علی کے بانجی چاکر جوگیہ کی بہن کی نئی شادی ہوئی تھی، جہیز کا کافی سامان گھر میں رہ گیا تھا، وہ بھی لوٹ لیا۔ الغرض پورا گاؤں فوجیوں کے ہاتھوں لٹ گیا۔ فوجی دستہ ایک مکمل مرحلہ طے کر کے وہاں پہنچا تھا اور اسی طرح اسے دوبارہ توپ اور بال گاڑیاں کھینچ کر کراچی پہنچنا تھا۔ فوجی دستے نے وہاں 2 دن قیام کیا اور تیسرے دن وہ کراچی کی طرف چل پڑا۔ اس طرح لوٹ مار کی مہم 1 ہفتے میں مکمل ہوئی۔